بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو گئی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے رب عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور فوراً مرثدہ سنایا۔ پس ہم نے مرثدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ بڑھاپا آ گیا ہے، عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا مانگ کر قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ ایک تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہر وقت دامن پھیلا کر اللہ سے مانگتے رہو۔ دوسرا یہ کہ جب بھی دعا کرو تو صالح بیٹے کی دعا کرو۔ بیٹا نیک ہو، صالح ہو، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے۔ اگر بیٹا شرابی ہو، نافرمان ہو تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جو میرے مشن کو جاری رکھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بشارت دی ابراہیم کو بردباد بیٹے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بدن پاک سے حضرت اسماعیل جیسا بردباد حلیم الطبع اور فرما بردار فرزند عطا کیا، اور ساتھ ہی امتحان آ گیا۔ بڑھاپے میں چاند سا بیٹا عطا کیا، حسین و جمیل لخت جگر عطا کیا، اور ساتھ ہی امتحان آ گیا۔ بڑھاپے میں چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں، غیرت الہی جوش میں آئی۔ فرمایا، ابراہیم مجھ سے محبت ہے کہ بیٹے سے محبت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تجھ سے، تیرے نام پر ہزاروں اسماعیل قربان۔ فرمایا، ان کو مکہ کے جنگلوں میں چھوڑ آؤ، جہاں نہ چرند نہ پرند ہو، آبادی نہ ہو، بے آب و گیا وادی میں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے کو لے کر ملک شام سے چلے اور مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کے نزدیک مقام زمزم پر آ کر اتارا۔ ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں دے کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جب واپس جاتے ہوئے دیکھا، عرض کی، حضور یہاں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ ان کے قدموں کے صدقے اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا۔ آج پوری دنیا سے لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا، جاؤ ان کو جنگلوں میں چھوڑ آؤ۔ عرب کے صحراؤں میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں اپنی کچھ اولاد ایک ایسی وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ غور کریں آپ کی دعا کس شان سے قبول ہوئی۔ مکہ میں کوئی باغ نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہر پھل مکے میں 12 مہینے رہتا ہے۔ پیغمبر کا کام ہے دعا مانگنا، اللہ کا کام ہے قبول کرنا۔ جن ملکوں میں باغات ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پھل نہ ہوں، لیکن مکہ میں ہر وقت پھل رہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس ملک شام تشریف لے گئے۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، گود میں بچہ ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے، پرندے تک موجود نہیں ہیں، پانی موجود نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا بچہ پیاس کی وجہ سے بے قرار ہے، آپ سخت پریشان ہوئی۔ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلی، بے چینی کے عالم میں، کبھی صفا پر جاتی اور کبھی مروہ پر۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی، فوراً بچے کے پاس پہنچی، دیکھ کر حیران ہو گئی کہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔
پانی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی بڑے زور سے بہہ رہا ہے۔ پہلے پانی ملتا نہیں تھا، اب پانی رکتا نہیں، پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد ریت کا بند بنا کر پانی کو روکا اور فرمایا، اے پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اگر چشمے کو جاری کرنا حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے تو اس پانی کو روکنا حضرت حاجرہ کی کرامت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ پر۔ اگر پانی کو نہ روکتی تو وہ تمام دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا، بہت بڑا چشمہ بن جاتا، پوری دنیا کے لیے کافی ہوتا۔ آب زمزم میں غذائیت بھی تھی، خود بھی پیا اور حضرت اسماعیل کو بھی پلاتی۔ چاروں طرف پٹرول ہی پٹرول ہے، لیکن آب زم میں نہ پٹرول ہے، نہ پٹرول کی بدبو ہے اور نہ مزہ ہے۔ آب زمزم شفا ہی شفا ہے۔ حکم ہے پانی بیٹھ کر پیو، لیکن جب آب زمزم پیو تو کھڑے ہو کر پیو اور دعا مانگو، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ آب زمزم حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے، تمام کائنات کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس سال 35 لاکھ نے حج کیا ہے، ہر ایک حاجی اپنے ساتھ پانی لایا ہے۔ کنویں پر پمپ لگے ہوئے ہیں، ہزاروں گیلن ہر روز پانی نکلتا ہے، لیکن پانی میں کمی نہیں آتی۔ آب زمزم کو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ حاجی پوری دنیا میں آب زمزم کو لے جاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، دوسروں کو بھی پلاتے ہیں، لیکن آج تک آب زمزم میں کمی نہیں آئی۔ یمن کا ایک قبیلہ بنی جرہم جو کہ خانہ بدوش تھے، عرب میں پہلے اس قسم کے قبیلے بہت ہوتے تھے۔ خانہ بدوش ان کے پاس گھوڑے، اونٹ اور بکریاں ہوتی ہیں، جہاں چارہ اور پانی دیکھتے ہیں وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنی جرہم کا گزر مقام قدا سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر پرندے چہچہا رہے ہیں، ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اس جگہ سے کئی مرتبہ گزرے ہیں، پرندوں کو کبھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آج پرندے اڑ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی ضرور چشمہ نکل آیا ہے۔ کچھ آدمیوں کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے ہوئے جب یہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت اپنی گود میں ایک بچہ لے کر بیٹھی ہے اور اس کے سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے۔ اے قبیلہ بنی جرہم، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عورت پیغمبر کی بیوی ہے اور بچہ پیغمبر کا بیٹا ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ انہوں نے چشمے کا پانی پیا تو محسوس ہوا کہ جسم میں جیسے قوت آ گئی ہے، جیسے کوئی ٹانک پی لیا ہے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے قبیلے کو خبر دی تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ جنگل میں پانی مل جائے بڑی غنیمت ہے، وہیں چل کر ٹھہرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، یہاں پر رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو، آب زمزم پی سکتے ہو، لیکن آب زمزم پر حق ہمارا ہوگا۔ قبیلہ بنی جرہم نے وہاں رہائش اختیار کر لی اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا۔ یہاں پر پتھر اور گارے سے مکان بنا لیے، کھجور کے پتوں کی چھتیں ڈال لیں اور ایک مکان حضرت حاجرہ کو بھی بنا دیا۔ اچھی خاصی بستی بن گئی اور اس طرح مکہ معظمہ کی ابتدا ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے۔ آپ نے بنی جرہم سے عربی زبان سیکھ لی، نہایت ذہین، قابل اور ہونہار جوان ہوئے۔ قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ شام سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی بیوی سے گھر کے حالات پوچھے۔ بیوی نے شکوہ شکایت کہا کہ بہت تنگ دستی ہے، ہم غریب ہیں، گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بھی نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس جاتے ہوئے کہا، اپنے شوہر سے ہمارا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اس گھر کی چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ اس گھر کے شایان شان نہیں ہے۔ شام کے وقت جب حضرت اسماعیل
واپس کر تشریف لائے تو مکہ کے گلی کوچوں میں نبوت کے برکات و انوار دیکھے، بینی بینی خوشبو محسوس کی، سمجھ گئے کہ میرے والد تشریف لائے ہوں گے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آج آیا تھا؟ بیوی نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے، تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توہین مقام رضا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی آگ میں ڈال دی، اور یہ باتیں تھی مقام رضا کے خلاف، تو اس لیے آپ نے ایسا فرمایا اور طلاق کا حکم دیا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم کی دوسری لڑکی سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی نئی بیوی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت تشریف لائیے، غریب خانے میں کچھ دیر قیام کریں، آپ کے سر مبارک میں گرد و غبار ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں دھو دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے سواری سے اترنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ایک پتھر اٹھا کر لائیں، یہ وہی مقام ابراہیم تھا، ان کی رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس پتھر پر قدم مبارک رکھ کر اپنا سر مبارک جھکا دیں، اس طرح آپ اپنے معدے پر بھی قائم رہیں گے اور مجھے خدمت کا موقع بھی مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے آپ کا سر دھو کر کنگھی کر دی۔ آپ نے اپنی بہو سے گھر کے حالات پوچھے، عرض کی الحمدللہ ہم بہت آرام سے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ہمیں آب زمزم دیا ہے، کھانے کے لیے گوشت دیا ہے، اسماعیل جیسا اللہ نے مجھے شوہر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پانی میں اور گوشت میں برکت دے۔ واپس جاتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر وہی انوار و برکات دیکھے۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی بزرگ تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا ہاں، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے، تمہارے متعلق حکم دے گئے ہیں کہ تمہاری حفاظت کروں اور تمہیں طلاق نہ دوں اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمزم کے قریب درخت کے نیچے بیٹھ کر تیروں کو درست کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ حضرت اسماعیل اٹھے، باپ نے بیٹے کو گلے لگایا، پیشانی پر بوسے دیے اور اس قدر روئے کہ پرندے بھی ہوا میں رونے لگے۔ کچھ روز یہاں پر قیام فرمایا۔ ایک دن فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ تعمیر کروں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر 8 ذی الحجہ کو آپ کو خواب میں حکم ملا کہ فرزند کو ذبح کرو۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں حکم الہی ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ویسا ہی رب تعالیٰ نے فرما بردار بیٹا عطا کیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب بنزول وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا خدا مجھے اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فوراً اپنے لخت جگر نور نظر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر بیٹے کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ یہ ساری بات اپنے بیٹے کو بھی بتائی اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح سویرے ہی
घर से रवाना हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और रस्सी साथ ले ली। बेटा अपने हुस्न, अपनी जवानी, अपनी उम्मीदों और अपनी उमंगों को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। दोनों बाप बेटा बेहद खुश हैं, बेहद मसरूर हैं। शैतान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह अदा पसंद न आई। सोचा, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बना बनाया खेल बिगाड़ कर न रख दूं तो मुझे शैतान कौन कहेगा। दौड़ता हुआ आपके घर पहुंचा। हज़रत हाजरा तशरीफ़ फरमा थी। पूछा, मियाँ जी कहाँ हैं? हज़रत हाजरा ने बताया, दोनों बाप बेटा सैर व तफरीह के लिए बाहर गए हैं। कहने लगा, नहीं, तुम धोखे में हो। इब्राहीम आज तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। उठो और अपने बेटे को ले आओ, वरना पछताओगी। आपने फरमाया, कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अपने बेटे से बड़ा प्यार है। शैतान ने कहा, उन्हें रब का हुक्म है। हज़रत हाजरा ने फरमाया, अगर रब का हुक्म है, ये तो एक इस्माइल है, अगर हज़ारों इस्माइल भी हों तो उसके इशारे पर कुर्बान करती चली जाऊं। माँ का दिल बेहद नरम होता है। यहाँ पर उसे कामयाबी की 100% उम्मीद थी, लेकिन नाकाम हुआ, जलील और रुसवा हुआ। ज़ालिम ने हिम्मत नहीं हारी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहा, आज तुम्हें इब्राहीम ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने फरमाया, कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? शैतान ने कहा, नहीं, रब का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर रब ताला मेरी कुर्बानी लेकर राज़ी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। खुशी से जान का नजराना पेश करूंगा, बल्कि मैं तो यही कहूँगा, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। शैतान आखिरी वार आजमाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, इब्राहीम, आपको बुढ़ापे में एक बेटा मिला है, वो भी इतना हसीन और जमील, जिसे चांद देखकर शर्मा जाए। उसे ज़िबा करने के लिए जा रहे हो। तुम्हारा नाम लेने वाला कोई न होगा, नस्ल खत्म हो जाएगी, खानदान मिट जाएगा। तुम कहते हो मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब शैतानी भी हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने हुक्म देना होता तो हज़रत जिब्रील को भेजते। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया, शैतान मरदूद, मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है। शैतान मरदूद, तेरा दाव मुझ पर नहीं चल सकता। फिर आपने कंकरियां मार कर उसे भगाया। यह अमल 3 मरतबा किया। अल्लाह ताला को ये कंकर मारने इतने पसंद आए, उसने क़यामत तक आने वाले हाजियों को हुक्म फरमाया, उस मकाम पर कंकरियां मार कर हज़रत इब्राहीम की याद को ताज़ा करो। जब दोनों बाप बेटा एक गोशा तन्हाई में पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने देखा है ख्वाब में तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब बता तेरी क्या राय है। हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, ऐ मेरे पिदर बुजुर्गवार, कर डालिए जो आपको हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब्बा जान, मेरे हाथ और पैर रस्सी से बांध दीजिए, कहीं ऐसा न हो बेखबरी में उन्हें खिला बैठूं और आप पर मेरा खून की छींटें पड़ जाएं, और मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिए ताकि कहीं ऐसा न हो मेरे चेहरे पर नज़र पड़े और छुरी चलने से रुक जाए। अल्लाह ताला के खलील ने ऐसा ही किया। ज़मीन पर लटाते हुए चेहरा ज़मीन की तरफ कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अदा को बयान फरमाया है। बस जब दोनों ने सर इताद हम कर दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेज़ छुरी गर्दन पर रख कर पूरी कुव्वत के साथ चलाई। कुव्वत पैगम्बरी से छुरी चलाई, लेकिन बाल तक कटने नहीं पाया। छुरी को तेज़ किया, लेकिन छुरी असरअंदाज नहीं हुई। आपने ये अमल 3 मरतबा किया, लेकिन कोई असर न हुआ। जब कोई असर न हुआ तो हज़रत इब्राहीम ने छुरी को पत्थर दे मारा। छुरी ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, मुझे ज़बान अता कर ताकि मैं अपनी बेबसी का इजहार कर सकूं। छुरी ने अर्ज़ की, हुजूर, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? फरमाया, तूने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? इस्माइल को ज़िबा क्यों नहीं किया? छुरी ने अर्ज़ की, कभी कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है?
حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے خدا نے حکم دیا ہے۔ چھوری نے عرض کی جس خدا نے آپ کو ایک مرتبہ حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرو، اس خدا نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے، بال تک نہ کٹنے پائے، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہو گیا جو کہ حضرت جبرائیل جنت سے لائے تھے۔ حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ یہ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے، اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینا۔ اس عظیم الشان قربانی کی فرش سے لے کر عرش تک دھوم مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر انعامات کی بارش کر دی، فرمایا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے قابل الایمان بندوں میں سے ہیں، اور ہم نے اسے خوشخبری دی، اسحاق کی غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس فرزند کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام ہیں؟ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے دونوں محترم ہیں اور دونوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اور تاریخی حالات اس پر گواہ ہیں کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قربانی میدان منا میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے جس جگہ حضرت اسماعیل کو لٹایا، حاجیوں کو حکم ہے اس جگہ جا کر قربانی کرو، تو قربانی کی جگہ میدان منا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور میدان منا مکے میں ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو ساری زندگی ملک شام میں رہے ہیں۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوتی ان کی یاد ملک شام میں ہوتی، لیکن قربانی کی جگہ تو مکے میں ہے۔ میدان منا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چلنے پھرنے کی جگہ ہے۔ تسلیم کرنا پڑے گا قربانی حضرت اسماعیل کی ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قربانی قبول ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اور مزید ایسے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس